سے جو دعا کی ہوئی ہے کہ میری مشن کمپلیٹ ہو، وہ پرائم منسٹر بننے کی نہیں ہے، وہ اپنے قوم کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز مانگتے ہیں، صرف کتابوں کا کہتے ہیں اور بچوں سے بات کرنے، بس یہ دو ان کی خواہشات ہیں، اور وہ دونوں چیزیں یہ تنگ کرتے ہیں، کئی سو ماشاء کوئی حساب نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کو کہا ہوا یہ سائن کر کے واپس دے دیں، ہم یہ شوکت خانم اور نمل کے یہ آکشن کر دیں گے، ہماری فنڈ ریزنگ ہو جائے گی بچوں کے لیے لوگ، تو وہ ابھی تک دیا نہیں، تو جو وہاں جیل والے کہے کہ ہم یہ واپس نہیں کریں گے، ہم اپنی لائبریری میں رکھیں گے، اس وقت ہم نے کہا ہم کورٹ چلے جائیں گے اپنی کتابیں ریکور کرنے کے لیے، تو وہ بھی کہتے ہیں ہم اپنی لائبریری میں رکھیں گے، ہم کہتے ہیں ہمیں ساری کتابیں واپس کریں۔ تھینک یو۔ ہم 1 منٹ بھی نہیں جج صاحب نے انتظار کیا، ہم نے کہا کہ سلمان صفدر کہیں سپریم کورٹ سے یہاں پہنچ رہے ہیں تو آپ انہوں نے کیس ہی نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ میں 1 منٹ بھی نہیں انہوں نے انتظار کیا سلمان صفدر کے پہنچنے کا۔ یہ اتنا اہم کیس ہے جس میں عمران خان کو 14 سال سزا اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا ہے، یہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ جج صاحب 5 منٹ بھی نہ دیں کہ سلمان لائر کا انتظار کر لیں، تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آج یہ ڈوگر صاحب شاید اسی لیے آئے ہوں، یہی کام کرنے آئے ہوں، ہاں، لیکن اب سلمان صفدر تو پہنچ گئے، لیکن ڈوگر صاحب نے 5 منٹ ہی نہیں ضائع کیے کہ اٹھ کے چلے گئے، اور کوئی اور کیس نہیں ہے اس وقت ان کے پاس، یا تو کوئی جلدی ہوتی کسی کیس کی، وہ 2 منٹ میں اٹھ کے بھاگ گئے، اب لائر پہنچ رہے ہیں، اب کیوں چلے گئے؟ میڈم آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کے اوپر آپ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں؟ بالکل تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پورے خاص یہ شخص لائے گئے ہیں، اگر سینیورٹی بھی نہیں ہے، پورے رولز 26ویں ترمیم کبھی نہ بھولیں، وہ بنائی اس لیے گئی ہے عمران خان کے لیے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ جو جج صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے 2 منٹ انتظار نہیں کیا، ایک شخص کو 14 سال سزا، بشرا بی بی کو 7 سال سزا، وہ کیس سننے کے لیے جج صاحب کے پاس کوئی اور کیس بھی نہیں تھا اور 5 منٹ بھی نہیں انتظار کر سکے لائر کا، یہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جی عدالت نے آرڈر کیا ہے کہ کیا ایک ایکٹنگ چیف جسٹس ایک دوسری عدالت میں جب کیس چل رہا ہو اور اس عدالت کو بتائے بغیر، جو پراپر پروسیجرز اڈاپٹ کیے بغیر، یا کسی جو دوسرے پیٹیشنرز ہیں اور رسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹس کیے بغیر کوئی فیصلہ ون سائیڈڈ کر سکتا ہے اور پھر فائل درمیان میں منگوا سکتا ہے اور لارجر بینچ بن سکتا ہے؟ میرے خیال سے جی اب بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے کہ ہماری اڈیالہ میں انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس ٹائم سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے، یہ کیس اس کیس سے سسٹم ایکسپوز ہوگا، اس کیس سے پتہ چلے گا کہ 26ویں ترمیم کس مقصد کے لیے کی گئی تھی، کس طریقے سے عدالتوں کو مینج کیا جا رہا ہے، اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ سسٹم ایکسپوز ہوگا اور ہو رہا ہے۔ بے شک مجھے اڈیالہ نہ چھوڑے اب، لیکن انشاءاللہ ہم انصاف کو انصاف دلانے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اچھا مشال، ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے آج ایک نقطے پہ جو ہے عدالت کی جو توجہ چاہیے، اس میں عدالت نے کہا کہ انہوں نے عدالت سے کہا کہ نیاز اللہ نیاز صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے آج چھپی بھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مشال میری وکیل نہیں ہے، تو کیا آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ لیکن جی نیاز اللہ خان نیازی صاحب عدالت میں آ گئے نا، انہوں نے 2 باتیں کی، ایک تو ہماری مشال ٹیم کا حصہ ہے، وکیل بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو کمیشن ہے اس کو ملنے نہیں دیا گیا، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کیس کو کنٹیسٹ کریں گے۔